الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور نوجوانوں، آج کا موضوع ایسا ہے کہ اگر دل زندہ ہو تو کانپ جاتا ہے، اور اگر آنکھ میں حیا ہو تو آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قبر کی، اس جگہ کی جہاں ہر انسان نے جانا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا گناہ گار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی مثال نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ قبر کی پہلی رات، میرے بھائیوں، ذرا سوچو، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، محل، مکان، موبائل، دولت، رشتے، سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بھائی۔ صرف تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں: اس کے اعمال، اس کی نیت، اس کا ایمان۔ قبر کی پہلی رات، یہ دنیا کی سب سے مشکل رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اندھیری ہوتی ہے، اسے روشن کرنے والا عمل صالح ہے۔ نیک انسان کی قبر، اگر انسان نیک ہو، نمازی ہو، سچا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، والدین کا فرمان بردار ہو، تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں، چہرے روشن، خوشبو ساتھ لیے۔ وہ کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف آ جا۔ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے نور ہی نور ہوتا ہے۔ قبر میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، نرم بستر بچھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ گناہگار کی قبر، لیکن افسوس، اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، جھوٹ، غیبت، سود، زنا، ظلم، نافرمانی میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے قبر اللہ کی پناہ، جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں، چہرے سیاہ، آواز سخت، روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جیسے گیلا کپڑا کانٹوں سے کھینچا جائے۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، آگ کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ سانپ، بچھو، عذاب کے فرشتے، وہ چیخے گا مگر کوئی سننے والا نہیں۔ منکر نکیر کے سوالات، قبر میں دو فرشتے آتے ہیں۔ منکر اور نکیر سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ سوال زبان سے نہیں، دل اور عمل سے جواب مانگتے ہیں۔ نیک آدمی کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد علیہ السلام ہیں۔ گناہگار کہے گا، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ اور پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب، میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز، سچ بولنا، والدین کی خدمت، حلال رزق، زبان کی حفاظت، غیبت، جھوٹ، ظلم سے بچنا، استغفار کی کثرت، تلاوت قرآن، صدقہ۔ رسول نے فرمایا، جو شخص پیشاب سے نہیں بچتا وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیا ہم احتیاط کرتے ہیں؟ آخری پیغام، میرے عزیزو، قبر کوئی دور کی چیز نہیں، یہ ہمارے بہت قریب ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ آؤ، قبر کو جنت کا باغ بنائیں، نہ کہ جہنم کا گڑھا۔ آج توبہ کر لو، آج نماز شروع کر لو، آج حرام چھوڑ دو، آج اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔